اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین، انشاءاللہ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا تیسرا حصہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو اللہ کریم کے ارشاد کے مطابق حضرت آدم کو جو مقام عطا ہوا وہ جنت ہے، یعنی اسماء کا علم ہے۔ جب حضرت آدم کے اندر یہ علم متحرک ہوا تو انہوں نے خود کو جنت میں پایا۔ جنت ایسی فضا ہے جس میں کام کرنے والے حواس پابند نہیں ہیں، ان میں کثافت نہیں ہے، کسی قسم کی الجھن اور پریشانی کو دخل نہیں ہے، جہاں زندگی کا وہ رخ سامنے رہتا ہے جس رخ میں سکون ہے، راحت و آسائش ہے، حاکمیت اور تسخیر کائنات کا احساس ہے۔ جنت میں اللہ کریم کی قدرت کاملہ کا مظاہرہ ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت بی بی حوا کے وجود کی تخلیق عمل میں آئی۔ جنت کا وسیع و عریض رقبہ حضرت آدم اور ان کی بیوی کے لیے مسخر کر کے انہیں اختیار دے دیا گیا کہ جہاں سے دل چاہے خوش ہو کر کھاؤ پیو، لیکن ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا گیا۔ ابلیس نے موقع پا کر حضرت آدم اور حضرت بی بی حوا کو بہکا دیا اور انہیں باور کرایا کہ جس درخت کے پاس جانے سے انہیں منع کیا گیا ہے وہ شجر خلد ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں سرمدی آرام و سکون اور قرب الہی کا ضامن ہے، اور انہیں باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ جنت میں مکین حضرت آدم و حوا اس کے بہکاوے میں آ کر درخت کے قریب چلے گئے۔ وہ بھول گئے کہ ابلیس ان کا ازلی دشمن ہے۔ ازلی دشمن خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا کام ہی نقصان پہنچانا ہے۔ پھر یہ کہ جنت میں قیام اور قرب الہی کسی درخت کا پھل کھانے کا مرہون منت نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا خصوصی انعام و فضل ہے۔ حضرت آدم اور حوا درخت کے قریب تو چلے گئے، لیکن بھول جانے کے احساس نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کے لیے شیطان کو راہ مل گئی۔ غلطی، حکم عدولی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خیال ان کے دل میں جاگزیں ہو گیا اور وہ غمزدہ ہو گئے۔ جنت کی دائمی خوشی اور آرام و سکون بے سکونی میں بدل گیا۔ جنت کے آزاد حواس پس پردہ چلے گئے اور پابند حواس حضرت آدم اور حضرت حوا پر مسلط ہو گئے۔ انہیں برہنگی کا احساس ہوا اور ستر پوشی کے خیال کے تحت وہ پتوں سے تن ڈھانپنے لگے۔ گویا انسانی تمدن کا یہ آغاز تھا کہ تن ڈھانپنے کے لیے سب سے پہلے آدم نے پتوں کو استعمال کیا۔ حضرت آدم سے باز پرس ہوئی کہ ممانعت کے باوجود حکم عدولی کیوں کی، یا ممانعت کے باوجود حکم عدولی کیوں ہوئی؟ آدم بارگاہ الہی میں مقبول تھے، اس لیے شیطان کی طرح مظاہرہ نہیں کیا اور اپنی بھول کو تعویلات کے پردے میں چھپانے سے باز رہے۔ ندامت اور شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ بھول ہوئی، مگر اس کا سبب سرکشی نہیں بلکہ نسیاں اور بھول ہے۔ تاہم غلطی ہو گئی ہے، توبہ استغفار کے ساتھ عفو و درگزر کا خواستگار ہوں۔ اللہ نے آدم کے عذر کو قبول فرما لیا اور معاف کر دیا اور یہ فیصلہ سنایا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ایک معین وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس بھی اپنے تمام سامان عداوت کے ساتھ وہاں موجود رہے گا۔ تم کو خیر و شر دو متضاد طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنا ہوگی۔ اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص اور سچے بندے ثابت ہوئے تو تمہارا اصلی وطن جنت تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ قرآن کریم نے تاریخی واقعات کو صرف اس لیے بیان نہیں کیا کہ یہ وہ واقعات ہیں جن کا تاریخ میں درج ہونا ضروری ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان واقعات میں مخفی حکمتوں کو تلاش کیا جائے اور ان سے حاصل ہونے والے نتائج سے سبق حاصل کر کے عمل کی راہیں متعین کی جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں حکمتیں کیا کیا ہیں، ان کا بیان آگے موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں حکمت۔ حضرت آدم کے قصے میں بے شمار حکمتیں موجود ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا شرف اس علم اور ان صفات کی بنا پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مٹی کے پتلے میں اپنی روح پھونکنے کے بعد اسے عطا کر دی ہیں۔ انسان اگر اپنی حقیقت سے واقف ہے اور ان قاعدوں، ضابطوں اور فارمولوں سے واقف ہے جو کائنات کے پس پردہ کام کر رہے ہیں، تو وہ مخلوق میں افضل ہے۔ بصورت دیگر
اس کی حیثیت مٹی کے پتلے کی ہے جس کے اندر اپنی ذاتی کوئی حرکت نہیں ہے۔ سہون غلطی کرنے کے باوجود آدم نے عاجزی کا مظاہرہ کیا جسے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اور معاف فرما دیا، یعنی اللہ کو آدم کی عاجزی اور انکساری پسند آئی۔ یہ عجز و انکساری کا ہی نتیجہ ہے کہ حضرت آدم کی اولاد میں 1,24,000 پیغمبر ہوئے۔ عجز کے مقابلے میں گستاخی یا بغاوت بڑی سے بڑی نیکی اور بھلائی کو کھا جاتی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ کبر و نخوت اور گستاخی نے عزازیل کو رائندہ درگاہ کر دیا۔ تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ عزت و شرف اور لعنت و رسوائی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ آدم کی تخلیق قدرت کا ایک منفرد کرشمہ ہے۔ مٹی کے پتلے کو گوشت پوش کی صورت دے دی۔ مٹی کو گوشت پوش، ہڈی، خون، دل، پھیپھڑے اور دماغ میں تبدیل کر دینا اللہ ہی کا کام ہے۔ اگر انسان اپنی مادی تخلیق پر غور کرے تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ سارا جسمانی نظام بغیر کسی مادی کنیکشن کے متحرک ہے اور کسی لمحے بھی یہ حرکت ساقط نہیں ہوتی، اور اگر کسی وجہ سے اس نظام میں خلل واقع ہو جائے تو جدید ترین آلات کا نظام بھی جسم کے کل پرزوں کو اس طرح متحرک نہیں رکھ سکتا جس طرح قدرت حرکت میں رکھتی ہے۔ مثلا ہمارے سارے جسم میں خون پہنچانے کے لیے ایک آلہ ہے جو 1 منٹ میں 70-72 بار سکڑتا اور پھیلتا ہے، اور دل کی یہ خدمت ساری عمر جاری رہتی ہے، اور کارکردگی میں اگر فرق آ جائے تو علاج پر لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ گردن سے رانوں کے اوپر تک ہمارا جسم ایک صندوق کی طرح ہے۔ اس صندوق کی دیواروں کے درمیان پسلیوں کے نیچے پھیپھڑے ہیں۔ سانس اندر جانے اور باہر نکلنے کا دھارا پھیپھڑوں کے سکڑنے اور پھیلنے پر ہے۔ آدمی 1 منٹ میں 16 یا 17 بار سانس لیتا ہے اور نکالتا ہے۔ انسان سانس اسی وقت لے سکتا ہے جب خلا میں ہوا اور آکسیجن موجود ہو۔ انسان کی بنیادی ضرورت میں پانی کو بڑا دخل ہے۔ پانی نہ ہو تو ساری زمین بنجر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی طرف سے ہر چیز مفت عطا کی ہے، نہ کوئی فیس ہے اور نہ کوئی بل آتا ہے۔ جن اسماء الہی کا علم آدم کو دیا گیا تھا، انہی اسماء کا علم نیابت کی ودیت ہے۔ انہی اسماء کے علم کو روحانیت کی زبان میں علم لدنی کہتے ہیں۔ وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ جب اللہ تعالیٰ نے علم کی تقسیم کی تو سب سے پہلے اپنی صفات کے ناموں کا تعارف کرایا۔ انہی ناموں کو اسماء صفاتی کہا جاتا ہے۔ یہی نام وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم کا عکس ہے۔ صفت کی تعریف کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کے ساتھ قدرت اور رحمت کی صفات بھی جمع ہیں۔ مثلا ربانیت کی صفت کے ساتھ قدرت اور رحمت، یا صمدیت کی صفت کے ساتھ قدرت اور رحمت شامل ہیں۔ اسی طرح احدیت کی صفت کے ساتھ قدرت اور رحمت کی صفت کا ہونا ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت قدرت اور رحمت کے بغیر نہیں ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو بصیر کہتے ہیں تو اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بصیر ہونے کی صفت میں قادر اور رحیم بھی ہے، یعنی اسے بصیر ہونے میں کامل قدرت اور کامل خالقیت کی استطاعت حاصل ہے۔ محترم ویورز، اللہ تعالیٰ کا کوئی اسم دراصل ایک تجلی ہے۔ یہ تجلی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت کی حامل ہے، اور اس تجلی کے ساتھ صفت قدرت کی تجلی اور صفت رحمت کی تجلی بھی شامل ہے۔ اس طرح ہر صفت کی تجلی کے ساتھ 2 تجلیاں اور ہیں، گویا ہر اسم 3 تجلیوں کا مجموعہ ہے۔ ایک تجلی صفت اسم کی، دوسری تجلی صفت قدرت کی، تیسری تجلی صفت رحمت کی۔ چنانچہ کسی تجلی کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر اسم مجموعی حیثیت میں 2 صفات پر مشتمل ہے، ایک خود تجلی اور ایک تجلی کی صفت۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی اسم ذہن میں پڑھتے ہیں
یا زبان سے ادا کرتے ہیں تو ایک تجلی اپنی صفت کے ساتھ حرکت میں آ جاتی ہے۔ اس حرکت کو ہم علم کہتے ہیں، جو فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کے علم کا عکس ہے۔ عام حالات میں ہماری نظر اس طرف کبھی نہیں جاتی کہ موجودات کے تمام اجسام اور افراد میں ایک مخفی رشتہ ہے۔ اس رشتے کی تلاش سوائے اہل روحانیت کے اور کسی قسم کے اہل علم اور فن نہیں کر سکتے، حالانکہ اسی رشتے پر کائنات کی زندگی کا انحصار ہے۔ یہی رشتہ تمام آسمانی اجرام اور اجرام کے بسنے والے ذی روح اور غیر ذی روح افراد میں ایک دوسرے کے تعارف کا باعث ہے۔ ہماری نگاہ جب کسی ستارے پر پڑتی ہے تو ہم اپنی نگاہ کے ذریعے ستارے کے بشرہ کو محسوس کرتے ہیں۔ ستارے کا بشرہ کبھی ہماری نگاہ کو اپنے نظارے سے نہیں روکتا، وہ کبھی نہیں کہتا کہ مجھے نہ دیکھو۔ اگر کوئی مخفی رشتہ موجود نہ ہوتا تو ہر ستارہ اور ہر آسمانی نظارہ ہماری زندگی کو قبول کرنے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور پیدا کرتا۔ یہی مخفی رشتہ کائنات کے پورے افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کیے ہوئے ہے۔ یہاں اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ تمام کائنات ایک ہی ہستی کی ملکیت ہے۔ اگر کائنات کے مختلف اجسام مختلف ہستیوں کی ملکیت ہوتے تو یقیناً ایک دوسرے کی روشناسی میں تصادم پیدا ہو جاتا۔ ایک ہستی کی ملکیت دوسری ہستی کی ملکیت سے متعارف ہونا ہرگز پسند نہ کرتی۔ قرآن پاک نے اسی مالک ہستی کا تعارف لفظ اللہ سے کرایا ہے۔ اسماء مقدسہ میں یہی لفظ اللہ اسم ذات ہے۔ اسم ذات مالکانہ حقوق رکھنے والی ہستی کا نام ہے اور اس میں صفات قادرانہ صفت رکھتا ہے۔ اسم ذات مالکانہ یعنی خالقیت کے حقوق کا حامل ہے۔ اس کو تصوف کی زبان میں رحمت کہتے ہیں۔ چنانچہ ہر صفت کے ساتھ اللہ کا قادرانہ اور رحیمانہ وصف جو ہے وہ لازم آتا ہے۔ یہی دو اوصاف ہیں جو موجودات کے تمام افراد کے درمیان مخفی رشتے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسماء الہیہ کا یہی وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھایا۔ لوح و قلم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں تخلیق کرنے والوں میں بہترین خالق ہوں۔ اللہ تعالیٰ بحیثیت خالق کے ایسے خالق ہیں جن کی تخلیق میں وسائل کی پابندی زیر بحث نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے میں جو چیز جس طرح اور جن خد و خال میں موجود ہے، جب وہ اس چیز کو وجود بخشنے کا ارادہ کرتے ہیں تو حکم دیتے ہیں، اور اس حکم کی تعمیل کے لیے تخلیق کے لیے جتنے وسائل ضروری ہیں وہ سب وجود میں آ کر اس تخلیق کو عمل میں لے آتے ہیں۔ ذیلی تخلیقات۔ خالقین کا لفظ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی تخلیق کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے علاوہ دوسری ہر تخلیق وسائل کی پابند اور محتاج ہے۔ اس کی مثال آج کے دور میں بجلی سے دی جا سکتی ہے۔ جب بندوں نے بجلی سے دوسری ذیلی تخلیقات کو وجود میں لانا چاہا تو لاکھوں چیزیں وجود میں آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کن کہہ کر بجلی کو وجود بخش دیا۔ آدم نے اختیاری طور پر جب بجلی کے علم کے اندر تفکر کیا تو اس بجلی سے ہزاروں لاکھوں چیزیں وجود میں آ گئیں۔ بجلی سے جو چیزیں وجود میں آئیں وہ انسان کی تخلیق ہیں، مثلاً ریڈیو، ٹی وی، ٹیلی فون، لاسکی نظام، کمپیوٹر، مفاصلاتی سیارے اور بے شمار دوسری چیزیں۔ روحانی نقطہ نظر سے اللہ کی اس تخلیق میں سے دوسری ذیلی تخلیقات کا مظہر بننا دراصل آدم ذات کا بجلی کے اندر تصرف ہے۔ یہ وہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھا دیا تھا۔ علم الاسماء سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایک ایسا علم سکھا دیا جو براہ راست تخلیقی فارمولوں سے مرکب ہے۔ جب انسان اس علم کو گہرائی کے اندر جا کر حاصل کرتا ہے اور اس علم کے ذریعے تصرف کرتا ہے تو نئی نئی چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ کائنات دراصل علم ہے، ایسا علم جس کی بنیاد اور حقیقت سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو واقف کر دیا ہے، لیکن اس وقوف کو حاصل کرنے کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ بندے علم کے اندر تفکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے لوحہ نازل کیا
اور اس کے اندر لوگوں کے لیے بے شمار فائدے محفوظ کر دیے ہیں۔ جن لوگوں نے لوہے بامعنی دھات کی حیثیت اور طاقت کو تسلیم کر کے لوہے کے اندر گہرائی میں تفکر کیا تو لوہے کی لامحدود صلاحیتیں سامنے آ گئیں، اور جب ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے لوہے کے اجزائے ترکیبی کو متحرک کر دیا تو لوہا ایک ایسی عظیم شے بن کر سامنے آیا جس سے موجودہ سائنس کی ہر ترقی کسی نہ کسی طرح وابستہ ہے۔ یہ ایک تصرف ہے جو وسائل میں کیا جاتا ہے، یعنی ان وسائل میں جن وسائل کا ظاہر وجود ہمارے سامنے ہے۔ جس طرح لوہا ایک وجود ہے، اسی طرح روشنی بھی ایک وجود ہے۔ وسائل کی حدود سے گزر کر یا وسائل کے علوم سے آگے بڑھ کر جب کوئی بندہ روشنیوں کا علم حاصل کر لیتا ہے تو بہت ساری تخلیقات وجود میں لا سکتا ہے۔ وسائل میں محدود رہ کر ہم سونے کے ذرات کو اکٹھا کر کے ایک خاص پروسیس سے گزار کر سونا بناتے ہیں۔ لوہے کے ذرات اکٹھا کر کے خاص پروسیس سے گزار کر ہم لوہا بناتے ہیں، لیکن وہ بندہ جو روشنیوں میں تصرف کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اس کے لیے سونے کے ذرات کو مخصوص پروسیس سے گزارنا ضروری نہیں ہے۔ وہ اپنے ذہن میں روشنیوں کا ذخیرہ کر کے ان مقداروں کو الگ کر لیتا ہے جو مقداریں سونے کے اندر کام کرتی ہیں، اور ان مقداروں کو ایک نقطے پر مرکوز کر کے ارادہ کرتا ہے سونا ہو جا، اور سونا بن جاتا ہے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق میں کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ جب وہ کوئی چیز تخلیق کرتے ہیں تو تخلیق کے لیے جتنے وسائل موجود ہونا ضروری ہیں وہ خود بخود موجود ہو جاتے ہیں۔ بندے کا تصرف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق میں تصرف کرتا ہے۔ اس تصرف کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ وسائل میں محدود رہ کر وسائل کو مجتمع کر کے کوئی نئی چیز بنانا ہے، اور دوسرا طریقہ روشنیوں میں تصرف کرنا ہے، یعنی کوئی چیز جن روشنیوں پر قائم ہے ان روشنیوں کو متحرک کر کے کسی چیز کو تخلیق کرنا۔ روحانی دنیا میں ان روشنیوں کا نام نسمہ ہے، اور سائنسی دنیا ان روشنیوں کے عکس کو اورا کہتی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی تخلیق ہے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تصرف کرنے کی قدرت رکھتی ہے، اور یہ علم اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتقل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ یہ بات جانتے ہیں کہ انسان سے ذیلی تخلیقات وجود میں آتی رہیں گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود کو احسن الخالقین فرمایا ہے۔ محترم سامعین کرام، آج کی اس تیسرے حصے کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ چوتھے اور آخری حصے کی ویڈیو کے لیے ہم انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔